میرے بزرگوں اور عزیزوں، ہمارا سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ ہے۔ نقشبندی حضرت بہاءالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ہم لوگ نقشبندی کہلاتے ہیں، یعنی جن کے قلب پہ اللہ کا نام نقش ہو جائے۔ بہاءالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی آتا تو ان کے دل پہ اللہ کا نام نقش فرماتے، تو اس لیے وہاں سے نقشبندی نام پڑا۔ مجددی ہم لوگ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی ہستی آپ ہیں۔ الفسانی یعنی 1000 سال، 1000 سال۔ تو آپ کی ظاہری تعلیمات اور آپ کی ولایت کا جو فیض ہے 1000 سال تک دنیا میں جاری اور ساری رہے گا۔ ابھی صرف 400 سال ہوئے۔ آپ کی مکتوبات، آپ کی تعلیمات ہیں جو کہ قرآن و حدیث کی لطیف تشریحات ہیں، معرفت سے بھرے پڑے ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بیٹا انہیں پڑھو۔ قرآن و حدیث کے بعد اگر کوئی چیز ہماری اصلاح کر سکتی ہے تو مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ معارف لدنیہ ایک آپ کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ ایمان کی بھی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت۔ جیسے انسان ہے نا، ہماری صورت کیا ہے؟ ہمارا جسم۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہماری روح۔ جب حقیقت نکل جاتی ہے ہماری جسم سے، ہماری صورت سے، تو صورت کسی کام کی نہیں، اس کو گھر والے اٹھا کے قبرستان میں دفنا دیتے ہیں۔ پھر حقیقت جو ہے برزخ میں جاتی ہے، یعنی روح۔ حقیقت کے معنی ہوئے روح۔ تو فرماتے ہیں آپ معارف لدنیہ میں صفحہ نمبر 145 4445 پہ کہ ایمان کی بھی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ہے۔ فرماتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے مقصود معبودان آفاقی اور معبودان نفسی کا انکار مقصود ہے۔ کہ ہم کلمہ جو پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو جو لا ہے کیا ہے؟ یہ انکار۔ کس کا انکار؟ لا کی تلوار سے مشرق سے لے کے مغرب تک اور عرش سے لے کے فرش تک جتنے بھی غیر اللہ ہیں سب کا انکار۔ کسی قوت کو نہیں ماننا، کسی قوت کو نہ۔ یہ آفاقی معبود کہلاتے ہیں، یعنی یہ سب کا انکار کر دیں۔ اور انفسی معبود ہمارے اپنے اندر کی خواہشات، رذائل، حجابات، ہمارے اندر جو چیزیں بھری پڑی ہوئی ہیں جس کو رذائل نفس کہتے ہیں، نفس امارہ بھی اس کو کہتے ہیں، اس کا انکار۔ اور یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ صحیح معنوں میں انکار آپ لکھتے ہیں اسی مکتوب میں کہ تزکیہ اور تصفیہ کے بعد۔ جب ہم کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ہم صورت ایمان میں ہوتے ہیں۔ صورت اسلام بھی ہے اور صورت ایمان بھی ہے۔ تو اس سے ایمان متحقق ہو جاتا ہے، یعنی صاحب ایمان ہو جاتے ہیں۔ یہ رعایت فرمائی ہے اللہ نے ہمارے لیے، کیونکہ وہ رحیم و کریم اپنے بندوں پہ بہت ہی شفیق ہے، تو اس نے صورت ایمان پہ ہی ہمارے لیے رعایت فرما دی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حقیقی ایمان
جب تک کہ ہم معبودان نفسی، اب ہم نے ویسے تو انکار کر دیا بھائی ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے، ہم کسی دنیا میں طاقت کو نہیں مانتے، ہر مسلمان انکار کرتا ہے جس کے سینے میں ایمان ہو، لیکن اپنی خواہش کے آگے زیر ہو جاتا ہے۔ اپنے اندر جو چیزیں ہیں، رذائل ہیں، وہ تو چونکہ اندر ہے نا، اندر بیٹھے ہوئے، جھوٹ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ سارے اس کے اندر آتے ہیں، رذائل کے اندر۔ خواہشات نفس ہے، یہ بھی ہو وہ بھی ہو، اس خواہش کے پیچھے چلتے ہوئے پھر ہم تباہی و بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کا انکار اولیاء کرام کے طریقوں کے مطابق چلنے پر ہے، تزکیہ نفس پر ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا نا سورہ شمس میں فرماتے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمارے اندر بائی ڈیفالٹ فجور بھی ہے یعنی نفس امارہ، تقواها نفس لوامہ بھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں قد افلاح من زکاها، جس نے تزکیہ کر لیا یعنی فجور کو صاف کر لیا، وہ اس دنیا میں فلاح پائے گا اور آخرت میں بھی۔ وقد خواب من دساها، جس نے نہیں کیا نامراد ہوا۔ تو ہوتا کیا ہے، مسلمانوں کی تعداد دیکھ لیجئے دنیا میں کیا حالت ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح ہم بڑے ہوئے ہیں، لیکن خواہشات نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا، کہیں کہ ہم نہیں رہے۔ خواہش نفس، اس نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ ہر شخص خواہش کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں، رزاق اللہ ہے۔ اللہ نے جس طرح ہمیں دنیا میں بھیجا تو ہمارا رزق بھی مقرر کر دیا ہے، ہم روٹی کھا کے سوتے ہیں، اور اس دنیا سے جانے کا وقت بھی مقرر کر دیا ہے، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے، خواہش اور ہوس نے ہمیں برباد کیا ہوا ہے، اور اسی کا غم ہے۔ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح رہا کرتے تھے، کیا آپ لوگوں کی طرز زندگی تھی، اور ہم کس طرح رہتے ہیں، ہمیں کیا غم ہے۔ محلات میں ہم رہتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں غم کھا رہے دنیا کا، اس کو خواہش، ہر چیز غمی غم میں مبتلا ہے، خرافات میں مبتلا ہیں، شادی بیاہوں میں ان حالات میں بھی کہ جب ہمارا ملک بھی کس طرف جا رہا ہے، ہمارے ارد گرد غریب و غربا کے گھروں میں کھانے نہیں ہیں، شادی بیاہ کی محافل میں بھی آپ دیکھ لیجئے، گزریے جائیے دیکھیے کیا حال ہے، کیسے ضائع کرتے ہیں یہ قوم۔ یہ ساری چیزیں نفسانی معاملات میں آ جاتی ہیں، اس طرف ہم مائل ہیں۔ پھر جب پریشان ہوتے ہیں تو پھرتے ہیں بزرگوں کے پاس جا کے، کہ میرا کیا قصور ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اسی میں آگے فرماتے ہیں کہ تزکیہ اور تصفیہ کے بعد یہ جو نفس ہے یہ گرویدہ ہو جاتا ہے اور پہچان لیتا ہے اپنے اللہ کو، اللہ کی معرفت کو جان لیتا ہے، اور اس کو حقیقی ایمان کی دولت حاصل ہو جاتی ہے۔ حقیقی ایمان کیا ہے؟ ایمان کا نور۔ ابھی کیا ہمارا قلب خالی ہے، قلب کے اندر کیا موجود ہے؟ دنیا کی غلاظت، دنیا کی محبت۔ تو ہمارے اندر یہ دنیا بھری پڑی ہوئی ہے، خواہشات بھری پڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہم مائل نہیں ہو پاتے، اللہ کی معرفت سے محروم ہے، اللہ کو پہچاننے سے محروم ہے، شریعت سے محروم ہے، قرآن سے دور ہے، قرآنی احکام پہ عمل کرنے سے دور ہے۔ لیکن جیسے ہی تزکیہ و تصفیہ کی بدولت ہماری صفائی نفس ہوتی ہے تو اللہ نے کیا فرمایا، قد افلح من زکاہا، فلاح پا جاتا ہے، وہ بندہ فلاح پا جاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، اس کو کوئی چیز تنگ نہیں کرتی۔ تو صورت ایمان اور حقیقت ایمان، بہت بڑی معرفت بیان فرمائے۔ اور ایک مکتوب میں اسی سے متعلق حصہ، مکتوبات کی 4 جلدیں ہیں،
تو حصہ سوم کے مکتوب نمبر 91 اس میں بیان فرماتے ہیں جو معرفت ہے اس کی بھی دو قسمیں. آج کیا ہے، علم بہت ہے، بڑی بڑی کتابیں، بڑی بڑی چیزیں، لائبریریاں، سب جانتے ہیں علم ہے. تو فرماتے ہیں کہ جاننا اور ہے، مطلب علم کا سیکھنا اور ہے، گرویدہ ہونا اور ماننا اور ہے. ایسے سمجھ لیں. آپ نے پھر آگے ایک آیت کا حوالہ دیا ہے کہ اہل کتاب جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے. کیا جانتے تھے؟ کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جانتے تھے وہ. اور یہ لکھا ہے ایسے جانتے تھے جیسے اپنی اولادوں کو جانتے. جاننا اور ماننا دونوں الگ چیزیں، لیکن مانتے نہیں تھے. اگر مانتے تو ایمان آ جاتا، ایمان لے آتے، یقین لے آتے اور گرویدہ ہو جاتے، اسلام میں داخل ہو جاتے. تو کیوں نہیں مانتے تھے؟ تو فرمایا کہ نفس کی جہالت کی وجہ سے. نفس کی جہالت کیا ہے؟ تزکیہ نہ ہونا اور امارگی کی وجہ سے دل کے اوپر جو حجاب ہوتے ہیں وہ مانے ہوتا ہے ایمان میں. تو اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ اسی جہالت کو، اسی حجابات کو دل سے دور کرتے ہیں تو دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے. جیسے کہ سورہ حجرات میں فرمایا حبب الیکم الایمان، ہم نے ایمان پسند کیا. ان صحابہ کی شان میں آئے جب رذائل دیر سے دور ہو جاتے ہیں قلب کے اندر سے حجابات، تو حقیقی ایمان کا نور دل میں القاء ہو جاتا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہم نے زینت بنایا تمہارے دل کے اندر. پھر اس کی نشانیاں بھی ہیں. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، جب ایمان کا نور ہوگا تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، گناہ اور کفر، یہ تین چیزیں ہیں اس میں، اس سے نفرت اور کراہیت پیدا ہوگی اس دل کے اندر، اور شریعت کے قریب وہ ہوتا چلا جائے گا، شریعت کے قریب ہوتا چلا جائے گا. حقیقی ایمان آنے کے بعد حقیقی معرفت بھی آ جاتی ہے. ایک تو وہ ہے جاننا، اور ایک حقیقی معرفت کیا ہے کہ اس کی مثال ایسے لے لیجئے. قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. آپ نے کشتی میں سوراخ کیا، جان لیا، سوراخ کیا، پتہ ہے. اب اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، کیا معرفت ہے، پھر وہ بھی کھل جاتی ہے حقیقی ایمان کے بعد. جب وہ بظاہر دیکھیں آپ، سوراخ کرنا ایک اعتراض کا پہلو ہے، لیکن عمل کیا انہوں نے، اور جب حقیقت کھل گئی معرفت کی تو اعتراض ختم ہو گیا کہ بھلائی کے لیے یہ کام تھا. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکتوب میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جس قدر جسم کو تکلیف ہوگی اس قدر روح کو راحت پہنچے گی. عجیب معرفتیں بیان فرماتے ہیں. جس قدر جسم کو تکلیف ہوگی اس قدر روح کو راحت حاصل ہوگی. تو یہ جو کچھ تکلیفیں ہمیں ہوتی ہیں یا ہم جو سخت زندگی گزارتے ہیں اس سے روح کو راحت حاصل ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. آپ کی طرز زندگی کیا تھی؟ آپ کا بچھونا، اوڑھنا، کھانا پینا، کیا زندگی؟ اس چیز کو اختیار کیجیے، اس سے آپ کی روح میں جلا پیدا ہوگی اور روح کو راحت حاصل ہوگی. تمام حضرات آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور خیال کریں کہ اللہ کی روبرو نہایت ادب کے ساتھ ہم حاضر ہیں. ایک نور بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دل میں آ رہا ہے. دل بائیں طرف ہے، دل روشن ہے، اس کے شکریہ میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. خیال اور تصور میں، زبان سے نہیں کہنا، خیال و تصور میں کہ میرا دل اندر سے اللہ 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 پکار رہا ہے.